السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ قارون کہنے لگا، یہ تو جو کچھ مجھ کو ملا ہے وہ اس علم کی بدولت ہے جو مجھے حاصل ہے۔ کیا قارون کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے جو قوت میں اس سے سخت اور مال و دولت میں اس سے زیادہ تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 78 یعنی 70 پر 8 نمبر کی سورۃ القصص کی یہ آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے، اور جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ مشرکین مکہ جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ کو پیش کیا اور کہا کہ جیسے ہم لوگ شریعت اسلامیہ کی اتباع کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آپ لوگ بھی اسلام لائیے، اسلام قبول کیجئے، مسلمان ہوئیے اور شریعت اسلامیہ کی اتباع کیجئے، تو ان لوگوں نے دو ٹوک جواب دیا کہ اگر ہم آپ لوگوں کے ساتھ اسلام کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو پورے عرب میں جو ہماری سیاسی ساکھ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، دھوست ہو جائے گی، اور جو ہماری معیشت ہے، ہمارا جو کاروبار ہے، ہمارا جو لین دین ہے، سب چوپٹ ہو جائے گا، لوگ ہم لوگوں سے بائیکاٹ کر لیں گے، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جوابات میں پیش فرمائے۔ اس میں سے ایک جواب یہ بھی دیا کہ قارون کی مثال پیش کی کہ قارون جو اس دنیا سے گزرا ہے وہ ایسا دولت مند کہ اس کے دولت کے تعلق سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دولت کی ہلکی سی جھلک بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا دولت دیا تھا، اتنی دولت سے نوازا تھا کہ اس کے خزانوں کی جو کنجیاں، اس کی جو کیلیاں، اس کی جو چابیاں ہیں، نوجوان طاقتور لوگوں کی ایک جماعت مل کر بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی، اتنی کیلیاں۔ اور جب وہ کہیں نکلتا تھا تو اس کے خزانے کی جو کنجیاں ہیں وہ 60 سفید خچروں پر لدایا کرتا تھا، اس پر لد کر کے تب جاتا تھا۔ آگے آپ آیت کریمہ پڑھیں گے، جب سنیں گے اس کی تفسیر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب قارون سڑکوں پہ نکلتا تھا تو لوگ دیکھ کر کے عش کرتے تھے، کیا ٹھاٹ باٹ ہے۔ ایسے ٹھاٹ باٹ کے بارے میں تو آج ملینئر اور بلینئر بھی نہیں سوچ پائیں گے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو عطا کر دیا تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دولت سے نوازا تو ایک شعر ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ جب کچھ مل جاتا ہے انسان کو تو اس کے اندر نزاکت آ ہی جاتی ہے، اس کے رنگ ڈھنگ، چال، تیور سب بدل جاتے ہیں اس کے۔ ویسے ہی قارون کے بھی تیور بدل گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہے، آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، آپ زکوٰۃ نکالیے تاکہ ضرورت مندوں غریبوں کی ضرورت پوری کی جائے۔ تو اس نے دینے سے انکار کر دیا، بنی اسرائیل سے ہٹ گیا اور جا کر کے فرعون سے جا کر کے مل گیا۔ فرعون کے وزیر کے بعد اسی کا نمبر۔ اور جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس سے کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دولت سے نوازا ہے اس پر اتراؤ مت، گھمنڈ مت کرو، اور پھر قوم کے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس سے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس سے آخرت کو بناؤ، تم خود بھی اپنی ضروریات کو پوری کرو، خود بھی کھاؤ پیو، اور جو ضرورت مند ہے، مسکین ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی مال دولت کو خرچ کرو، اور تمہارا جو حصہ ہے اس کو بھی لو، اور زمین میں فساد برپا مت کرو۔ تو جواب میں اس نے کیا کہا، بہت ہی غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اپنے کئی دروس میں یہ بات بتلائے ہیں کہ آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر۔ دنیا میں بہت سارے ایسے عقل مند
ہنرمند اور صلاحیت مند اپنے چپلوں کو گھس گھس کر کے اپنی پوری زندگی برباد کر دیا، لیکن ان کو دولت نہیں مل پایا۔ دولت جو ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے مقدر تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ انسان کی کیا بساط، انسان کی کیا مجال اور انسان کی کیا قابلیت کہ وہ اپنے لیے کچھ جمع کر لے۔ وہ تو رب نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے، چھوٹ دیا ہے، تو آج آپ کے پاس دولت کا انبار لگا ہوا ہے۔ تو قارون کو ان کے قوم کے لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دیا ہے، آپ اپنی ضرورت بھی پوری کیجئے اور آخرت بھی بنائیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کو بھی دیجئے، اللہ کے راستے میں بھی دیجئے، اور زمین میں فساد برپا مت کیجئے۔ تو قارون نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا قال، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو جو کچھ مال و دولت مجھ کو ملا ہے میرے علم سے ملا ہے، میری قابلیت سے ملا ہے۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ جو میری دولت ہے یہ تو میری خود کی کمائی ہے، جس کو میں نے اپنی محنت اور لگن سے کمایا ہے، اپنی قابلیت، اپنی ہنر، اپنی لیاقت اور اپنے تجربے سے کمایا ہے، بہت غور و فکر کر کے کمایا ہے، بہت زیادہ ہوشیاری سے کمایا ہے۔ اب اس میں دوسروں کا حصہ کیسے؟ اسی لیے مسلمانوں سے برابر کہا جاتا ہے کہ جو اگر مسلمان ہے اور صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو اللہ نے قرآن کریم میں بار بار کہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو تم کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، کیونکہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں صرف تمہارا حصہ نہیں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت مندوں کا بھی حصہ رکھا ہے، غریبوں کا بھی حصہ رکھا ہے، مسکینوں کا بھی حصہ رکھا ہے، جو حاجت مند ہے ان کا حصہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہارے اوپر فرض کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ آج مالوں پہ بہت سارے مسائل جو کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو انسان خسارے اور گھاٹے میں جاتا ہے، اس کے پیچھے جو کئی اسباب ہوتے ہیں، کئی وجہ ہوتی ہیں، اس میں سے ایک وجہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بڑی تفصیل ہے اس کی، ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکتے، لیکن قارون نے جو بات کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ کچھ جو مجھ کو ملا ہے وہ اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ یعنی اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ علم اللہ کی طرف سے، اس نے کہا کہ جو علم مجھ کو ہے، میں نے اپنے علم کی بنیاد پر اتنا دولت کمایا ہے، دوسروں کا اس میں کیا حصہ؟ میری ہنر مندی، میری قابلیت، میری صلاحیت، میری لیاقت، میرا تجربہ، میری انتھک کوشش، میری محنت، اس کے بعد میں نے یہ دولت کمایا ہے، اس میں دوسرے کا حق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکنڈ اسٹیپ میں ہی جواب دے دیا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا قارون کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے ایسے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے سخت تھے، بہت زیادہ تھے، اور طاقت و مال میں اور لوگوں میں، لوگوں کی کثرت میں وہ لوگوں سے زیادہ تھے، اس سے زیادہ تھے قارون سے۔ یعنی قارون سے زیادہ مال و دولت والے بھی، قارون سے زیادہ اس کے سپورٹر بھی، اور قارون سے زیادہ اس کو طاقت و قوت بھی، اور اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کے ناعاقبت اندیشی والے جواب میں کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ قارون یہ بھول گیا کہ جو لیاقت، جو ہنرمندی، جو صلاحیت، جو اسکل، جو علم اس کو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ جو آج اس نے محنت کیا ہے اور محنت کے لیے جو طاقت و قوت چاہیے وہ طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ قارون یہ بات بھول گیا کہ جو دولت ہے یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، آج یہاں پہ ہے تو پھر کل دوسری جگہ رہے گا۔ آج ہمارے پاس اگر مال و دولت ہے تو ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والا نہیں ہے، پھر ہمارے سے نکل جائے گا۔ آپ زمانے کو دیکھا، بڑی لمبی مدتوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، بہت سارے ایسے لوگ اس دنیا میں تھے جو دولتوں میں کھیلا کرتے تھے، ان کے آگے پیچھے دولت بھاگتی رہتی تھی، اور آج وہی لوگ کنگال اور قلاش بنے ہوئے ہیں۔ تو قارون یہ بھول گیا کہ جو دولت ہے یہ تو ڈھلتی چھاؤں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اور کیا قارون کو یہ نہیں معلوم کہ قارون کے پاس جو دولت آج ہے اس سے زیادہ دولت مند، اس سے زیادہ طاقت والے، اس سے زیادہ قوت والے، اس سے زیادہ پاور والے، اس سے زیادہ ہولڈ والے، اس سے زیادہ سپورٹ کرنے والے لوگ اس کے پاس تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یعنی
پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آج کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ آج تم کہہ رہے ہو کہ ہم اسلام کی اتباع کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ ہم مسلمان بن کر کے شریعت کی پیروی کریں گے تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا، ہماری سیاسی جو پکڑ ہے وہ ڈھیلی ہو جائے گی، لوگوں کے درمیان ہمارا کوئی مقام نہیں رہے گا، لوگ ہم سے جو ہے بائیکاٹ کر لیں گے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ قارون جو اتنا بڑا دولت مند اس روئے زمین پر گزرا ہے، اس کا بھی بہت برا حال ہوا ہے۔ ابھی تو اس کا حال بتلایا نہیں جا رہا ہے، آگے بتلایا گیا ہے جو کل ہم بتلائیں گے آپ کو کہ قارون کا کیا حال ہوا، اللہ نے کس مقام کو اس کو پہنچا دیا، وہ کل آپ کو معلوم چل جائے گا۔ لیکن یہ بات مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، اور سب سے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ آج کچھ معاملہ ہوتا ہے، کچھ باتیں کرنی تو پوچھتے ہیں تم نے ایسا کیا ہے کیا؟ اگر وہ انکار کر دے گا تو ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ وہ انکار کر دیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہے گا کہ نہیں ہم نے نہیں کیا ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ثبوت رہے گا تو پھر نو پرابلم، لیکن ثبوت نہیں رہے گا تو آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے میدان میں مجرموں سے ان کے جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ سارا ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ آج کے ڈیٹ میں دیکھتے ہیں نا، ڈیٹ آف برتھ مارتے ہیں تو پورا بایو ڈاٹا آ جاتا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ صرف ڈیٹ آف برتھ مارا پورا بایو ڈاٹا آ جائے گا، فوٹو لے جا کر کے رکھ دیجیے، میچ کیجیے، پورا بایو ڈاٹا آ جائے گا۔ تو جب اللہ کی مخلوق کے پاس اتنی ہے تو اللہ کا کیسا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پورا بایو ڈاٹا، پورا لیکھا جوکھا، دنیا میں کس دن، کس مرحلے میں، کس گھنٹے میں، کس گھڑی میں کیا کیا، سب اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھنا چاہے گا کہ تم نے جرم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، بس جرم ثابت کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ضروری نہیں کہ اللہ پوچھے کہ کیا تم نے ایسا کیا، کیا تم نے ایسا کیا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا بھی مجرموں سے تو اللہ کی مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں بولے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر مہر مار دے گا، اور پھر اس کے ہاتھ پیر، اس کے اعضا، اس کے چمڑے سب بولنا شروع کر دیں گے اس نے ایسا کیا تھا۔ تو یہاں پر قارون کو بھی بتلایا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کو بھی بتلایا جا رہا ہے، قارون جیسے لوگوں کو بھی بتلایا جا رہا ہے۔ قارون تو چلا گیا تھا، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے قارون چلا گیا، تو قارون جیسے لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو کل قیامت کے میدان میں اللہ کسی مجرم سے نہیں پوچھے گا کہ تم جرم کرے تھے کہ نہیں کرے تھے۔ ابھی ہر مجرم کیا کہے گا؟ نہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں، ہر مجرم کہتا ہے کوئی سا مجرم بتائیے؟ سارا کھیل کھیل چکا ہے، اندرونی اندروانی سارا کھیل کھیل چکا ہے، لیکن جب لوگوں کے سامنے آئے گا تو ہم بہت اچھے آدمی ہیں، کہتا کہ نہیں کہتا ہے؟ قیامت کے دن بھی بولنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی مجرم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے جرم کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ حکم لگائے گا کہ تم نے جرم کیا، اور اس کے بعد اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ابھی آگے قارون کا واقعہ اور بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔